اور یہی ہوا 12 ربیع الاول کو ٹھیک 1500 سال پہلے مکہ کی زمین پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں جناب والا تشریف لائے وہ رسول انقلاب آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ ڈھکیا والوں آ گئے، مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو آ گئے، مصطفیٰ چھا گئے، مصطفیٰ ان کا بچپن دیکھا، دنیا بولی ہم نے بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ کے بچے جیسا بچہ نہیں دیکھا، اور جب وہ جوان ہوئے اب گلیاں سجیاں گلیارے میں گئے آمنہ کے لال سے جناب والا، تو دنیا یہ کہنے پہ مجبور تھی کہ ہم نے جوان بہت دیکھے مگر عبداللہ کے بیٹے جیسا جوان نہیں دیکھا، نظریں جھکا کے چلتا ہے، پلکیں بچھا کے چلتا ہے، میرے مفتی اعظم بولے وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے، تم سبحان اللہ بھی نہیں کہو گے تو کیا میں اکیلے ہی اکیلا بولتا رہ جاؤں گا؟ دونوں طرف سے ہے ماشاءاللہ آنے کا سلسلہ، بیٹھا بیٹا بڑا نصیب والا بچہ ہے، آ گیا میرا لال، ایسے ہی بیٹھے رہو۔ ارے وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ مصطفیٰ جان رحمت جناب والا جب گلیاں سجی گلیانے میں گئے، دنیا بولی ہم نے بچے بہت دیکھے، جلدی جلدی سنا دوں تاکہ کم ٹائم میں زیادہ باتیں ہو جائیں، تو جناب والا دنیا بولی ہم نے جوان بہت دیکھے مگر عبداللہ کے جوان جیسے جوان نہیں دیکھا، اور وہ 40 برس کے ہوئے ہیں، اللہ عز و جل نے انہیں غار ہیرا میں بلایا، غار ہیرا میں تشریف لائے، اللہ نے قرآن اتارا، اور قرآن اتارتے ہی جناب والا اللہ نے جناب والا قرآن اتارتے ہی اللہ عز و جل نے پہلے ہی دن سرکاری گھوشنا ہو گئی اللہ کی طرف سے، ڈیوائن اسٹیٹمنٹ جاری ہو گیا، علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بعض مفسرین کی تفسیروں کے اکارڈنگ، بعض مفسرین کی تفسیروں کے اکارڈنگ علم الانسان ما لم یعلم، مانو سماج میں بات صرف مسلمان کی نہیں ہے، مانو سماج قربان اپنے قرآن پر انسان کی بات کرتا، پبلک کی بات کرتا، پیپلز کی بات کرتا، جنتا کی بات کرتا ہے، سب کی بات کرتا ہے، صرف مسلمان کی نہیں۔ قرآن کے بارے میں کہتا ہے فیہ شفاء للناس، فیہ ھدی للناس، جنتا، پیپل، پبلک، علم الانسان، مانو سماج، الرحمانو خلق الرحمانو علم القرآن خلق الانسان، مانو سماج سب کا ساتھ، سب کا وکاس، پارٹیکلر اور مخصوص پیرائے کے تہذیبوں اور کلچروں کی بات نہیں کرتا۔ حضرات محترم اللہ عز و جل سب کا اللہ ہے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ مانو سماج میں علم کا اجالا عام کر دیا میرے مولا نے، اس سے پہلے کبھی ایسی گھوشنا نہیں ہوئی تھی۔ خدا کی عزت کی قسم اللہ عز و جل نے نبی پاک پر جیسے ہی قرآن اتارا دنیا کے پردے پہ علم کا اجالا عام کر دیا میرے مولانا، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تبھی تو جناب جیمز واٹ نکما کوئلہ دیکھ کے ریل کا انجن بنا رہا ہے، مارکونی ریڈیائی لہروں کو گرفتار کر رہا ہے۔ پہلے 12 فٹ کا آدمی کہتا تھا ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، اور 5.5 فٹ کے بیل سٹیے نے ہوا کو پکڑ کے ٹائروں میں بند کر دیا، اپولو نے MRF کے ٹائروں میں بند کر دیا، دنیا کو دوڑا دیا، گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، دنیا دوڑ رہی ہے جناب والا، ان ہواؤں کو وہ ہوا ایسی بند کی، اس 5.5 فٹ کے نے، یہ کمال علم کا تھا، اس کے پیچھے علم کھڑا تھا، اور علم کے پیچھے میرا قرآن، اور قرآن کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کا وجود وسعادت۔ بولو کس کا کمال ہے؟ توجہ ہے؟ میں جناب والا بات آگے چلا گیا، بہت آگے چلا گیا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جناب اللہ نے ماہر بنا دیا تھا علموں کا، اللہ تعالیٰ نے جناب والا برانچز آف نالج میں ایکسپرٹ کر دیا تھا۔ جب 6 لاکھ 7 لاکھ بھاشاؤں کے ایکسپرٹ ہیں وہ، تو اندازہ لگاؤ جو ان کا سردار ہو کیسے علم والا ہوگا۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جناب، حضرت نوح کو دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم انہیں دیا، ایسا علم دیا تم کلپنا بھی نہیں کر سکتے، بہت جلدی اللہ تم جزائے خیر دے گا۔ بہت بڑھیا بھائی، علم کے قدردان تو ہیں یہاں، ماشاءاللہ، خوش رہیں خوش رہیں، یہی تو باتیں ہوتی ہیں مانسکتا کی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا رات کے 11:45 بجے اس طرح کی باتیں پسند نہیں کریں، یہ آئی خوش رہیں، آواز رہیں۔
پتہ چل جاتا 5 منٹ میں کہ لطیفے سننا چاہ رہے ہیں، جوک سننا چاہ رہے ہیں، صحیح باتیں سننا چاہ رہے ہیں۔ اور سنو آگے کو، حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کو کلپنا بھی نہیں کر سکتے، ایسا علم دیا تھا جناب والا کہ انہوں نے اس زمانے میں اتنی لمبی چوڑی کشتی بنا ڈالی، کلپنا بھی نہیں کر سکتے تم اتنی لمبی چوڑی کشتی بنا ڈالی جناب والا۔ آج وہ کشتی کے کچھ حصے ٹرکیے کے پہاڑوں پہ مل گئے سائنس والوں کو، تو سائنس والے یوں ہیں انگشت بدندہ دانتوں تلے انگلیاں دبائے پڑے اور آنکھیں پھٹی پڑی ہیں سائنس والوں کی کہ اس زمانے میں اتنی لمبی چوڑی کشتی بن کیسے گئی۔ مگر جناب والا یہ علم تھا جو اللہ نے نوح کو دیا تھا۔ اندازہ لگاؤ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ارے جب نوح کے علم کا یہ حال ہے تو پھر سردار اور بوس کے علم کا کیسا حال ہوگا۔ ایک جملہ اور، سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ کیا دیکھا تم نے رات؟ بھینس دیکھ لی، سانپ دیکھ لیا، سانپ تم پہ حملہ کر رہا تھا، تم نے مار دیا سانپ کو۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے فوراً تعبیر بتا دی، مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ کتنا بڑا علم ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اشارہ ہے، اس اشارے کو کلیئر کر دیا۔ تو لوگ آئے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام سے آگے بولتے ہیں ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ دیکھا۔ تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا۔ تو وہ جناب ہنسنے لگے، دونوں کے دونوں بولے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ٹھٹے بازی کر رہے تھے، یوں ہی ہنس رہے تھے، دیکھا ویکھا کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت یوسف بولے ہو گیا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، 12واں پارہ ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ بہت بڑا علم ہے، اندازہ لگاؤ جب حضرت یوسف کا علم ایسا تو بوس کا اور ہیٹ کا کیسا۔ حضرت عیسیٰ اندھے کو آنکھ، اندھے کو ہاتھ لگا دیا، بینائی آ گئی، بڑی بیماری والے کو ہاتھ لگا دیا اور وہ صحیح ہو گیا، تندرست ہو گیا، توانا ہو گیا۔ ارشاد فرماتا ہے میرا مولا، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ اعجاز دیا تھا، ابرہ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ اور اللہ خود فرماتا ہے وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اور میں یہاں تک بتاتا ہوں کہ تمہارے گھروں میں کہاں کہاں کیا کیا چھپا ہوا رکھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے حضرت عیسیٰ سے آ کے یہ پوچھا کرتے تھے کہ بابا ہماری ماں نے مٹھائی کدھر رکھی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ بڑے سیدھے، بڑے بھولے، بڑے سمپل تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ تمہاری ماں نے مٹھائی فلاں جگہ رکھی ہے، ایک پوٹلی میں رکھی ہے، پوٹلی کو پوٹلی میں رکھا، پوٹلی کے اوپر ایک برتن رکھا، کونے میں رکھا، ناک کی سیدھ بچہ جاتا تھا اور مکان کے اسی کونے میں ہاتھ ڈالتا تھا، برتن ہٹایا اور جناب والا برتن کے نیچے سے پوٹلی، پوٹلی میں سے پوٹلی، پوٹلی کھولی، ہنستی کھیلتی مسکراتی مٹھائی بچے کے سامنے آئی، منہ میں پانی آیا، چٹ کر گیا، منہ صاف کیا، باہر نکلا، کھیل کے آیا۔ اماں نے مٹھائی کی ضرورت پڑی، کونے میں گئی، مٹھائی نہ دارت، اماں نے بچے سے پوچھا مٹھائی کہاں ہے؟ بچہ من کا سچا بولا ہم نے کھا لی اماں۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ بہت چھپا کے رکھی تھی۔ مسکرا کے بولا بابا نے بتایا تھا۔ تفسیروں میں لکھا محلے بھر کی عورتیں بابا کے پاس کے حضور سب کچھ بتائیے مگر اتنا تو نہ بتائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور پھر جناب والا اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ کا علم ایسا ہے جو تمہارے کونوں تک کی خبریں دے دیتے ہیں، تمہارے گھروں میں کیا چھپا ہوا ہے یہ سب بتا دیتے ہیں، تو اندازہ لگاؤ جب حضرت عیسیٰ کا علم ایسا ہے تو بوس کا کیسا ہوگا، سردار کا کیسا ہوگا، ہیٹ کا کیسا ہوگا۔ 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کے کون ہے سردار؟ مکے والے محمد ہے سردار، آمنہ کے لال ہے سردار، کون ہے مدینے والے مصطفیٰ سردار، سارے زمانے کا اکلوتا رسول اعظم ہے ان سب نبیوں کا سردار۔ تو جب ان کا علم ایسا ہے تو مصطفیٰ کا علم کیسا ہوگا؟ اللہ کے یہاں سے جناب والا فلی ایجوکیٹڈ آئے ہیں، دنیا کی پہلی ہستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کوئی پریشانی تو نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان دیتے ہیں کہ ایک دن
لیکن مصطفیٰ جان رحمت میری طرف دیکھ رہے، میں جلدی جلدی بولوں گا، نون اسٹاپ بولوں گا، کہیں رکوں گا نہیں، توجہ ادھر ہی رکھیے گا. جناب والا حضرت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسٹیٹ کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد منبر پہ جلوہ گر ہو گئے اور مصطفیٰ خبریں دینے لگے. کیسی کیسی خبریں دے رہے تھے نبی جانتے ہو؟ ایسی خبریں تم دیکھ نہیں رہے ہو. 1400 سال پہلے مصطفیٰ جناب والا اس طرح کی خبریں دے رہا ہے تو جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہی خبر ہم نے آنکھوں سے دیکھا، کچھ لوگ چل میں بھرتے تھے ہمارے ابا کی، تم نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے دادا کی چل میں بھر رہے تھے، اور چل میں بھر کے یوں کھڑے ہو جاتے تھے، ہمت نہیں تھی بیٹھنے کی. اور مصطفیٰ 1400 سال پہلے فرما رہے تھے جن کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں ہوں گی. ایک دور آنے والا ہے، ایک دور آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا. حضور نے 1400 سال پہلے جب میٹر، کمپیوٹر، تھرمامیٹر کچھ بھی نہیں تھا، امور شرع کا علم اللہ نے انہیں دیا، امور دین کا علم اللہ نے انہیں دیا، اور علوم غیب اللہ نے انہیں دیے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میں محبوب ہم نے جو کچھ آپ کے پاس علم نہیں تھے سارے علم ہم نے دیے ہیں. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کا آپ پہ بڑا فضل ہے. معراج کی رات میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میرے محبوب کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں پہ رکھا. ارے تم سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ نے دست قدرت شانوں پہ رکھ دیا حضور کے. ہائے ہائے کیا پیار ہے، کیا محبت ہے، کیا ناز برداری ہے. محبوب کے کندھے میں دست قدرت رکھ دیا. محبوب کی ناز برداری دیکھو. معراج تو نام ہی ناز برداری کا ہے. معراج ایک تفریح ہے، معراج مصطفیٰ جان رحمت کی تفریح ہے، مصطفیٰ کی سیر ہے. معراج کچھ بھی تو نہیں، ایک سیر ہے حبیب کی. معراج کچھ بھی تو نہیں ہے، مصطفیٰ کے موڈ کو فریش کرنا ہے. معراج کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پوری دنیا کے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم کا سرکاری دورہ ہے. لے زمین دیکھ، لے آسمان دیکھ، اپنی کنگڈم کو دیکھ. ساری دنیا میں جام لگا دیا گیا. مصطفیٰ چلے معراج کی رات جبرائیل سے. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ساری دنیا کو ٹھہرا دے جبرائیل. زمین سے کہہ دے ٹھہر جائے، آسمان سے کہہ دے ٹھہر جائے، چندہ سورج سب ٹھہر جائے، ساری دنیا کا سسٹم بلاک کر دیا جائے. آج پردھان منتری آ رہا ہے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. یہاں منتریوں کے قافلے نکلتے ہیں، جام لگ جاتے ہیں، مریض مر جائے پرابلم نہیں ہے. جناب والا کسی طرح کوئی تکلیف والا تکلیف میں آ جائے پرابلم نہیں ہے. مگر خدا کی قسم یہ حبیب ہے، مصطفیٰ جان رحمت وزیر اعظم ہے. تم جناب حیرت کی نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ احکم الحاکمین ہے اور مصطفیٰ وزیر اعظم ہے. مصطفیٰ وزیر اعظم یونیورسل پرائم منسٹر میرا حبیب اللہ کا وزیر اعظم بن کے آیا ہے. اور ایسا پردھان منتری خدا کی قسم دنیا کی طرح نہیں کہ دنیا کا پردھان منتری جہاں گیا مصیبت ساتھ چلی، وبا ساتھ چلی، بلا ساتھ چلی. اور یہ ایسا پردھان منتری ہے مدینے والا محبوب کے جہاں گیا رحمت خدا ساتھ چلی، برکتیں مصطفیٰ ساتھ چلی. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. آباد رہیے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. اللہ آباد رکھے جزائے خیر دے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. میری طرف دیکھتے رہو. 12:30 بجے تک بولوں گا بس، 1 گھنٹہ سیوا سماپت. یا تو ادھر دیکھ لو یا ادھر ہی دیکھ لو. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. جہاں محبوب گئے رحمت خدا کا قلم دان چلا. جہاں محبوب گئے رحمت اللہ چلی. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. رحمت تو بہاری چلی. مصطفیٰ جا رہے ہیں تو خدا کی قسم سارے پورٹ فولیو ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. آج معراج کی رات میں کہیں کمنٹ کرتے ہیں تو کہیں آدیش دیتے ہیں، کہیں قانون کا پاس کرتے ہیں، کہیں قرارداد پاس کرتے ہیں، کہیں سگنیچر کرتے ہیں. پہلے آسمان سے 7 آسمان ہوتا سدرۃ المنتہا پر، اور سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل نے کہا آخری بڑا ہے محبوب ہمارا. مصطفیٰ نے فرمایا تم تو کہہ رہے تھے جہاں میں جا سکتا ہوں کوئی نہیں جا سکتا. آج دیکھ لو ہم وہاں جا رہے
رہے ہیں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے ہیں. اور پھر وحدت کی جناب والا ایک سمندر ہے نور کا, اس سمندر نور میں جناب والا غوطہ دن ہے مصطفیٰ. ثم دنا فتدلی کی منزلوں پہ فائز مصطفیٰ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوضا یدہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین ثدییہ. خدا کی قسم محبوب فرماتے ہیں اور پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں پہ رکھ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا سرپرستی کا حق ادا کر رہے ہیں. اس موقع پہ حضرت قبلہ و کعبہ فرما رہے ہیں, ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ دوسرا نقطہ بھی سن لو. سنا دیں ایک کو نقطہ اور. اڑ سکتے ہو تم, ارے اڑ سکتی ہو, کین فلائی, بائی فورس اڑ سکتے ہو. نیچے سے کوئی دھکا مارے اوپر کو, تمہیں پکڑ کے یا کوئی انجن فٹ کر دے, جب تک انجن میں جان باقی ہے, جب تک تم اوپر جاؤ گے اور پھر نیچے کو پھنس جاؤ گے. اور بڑی تیزی سے بشر ہو, پورے بشر ہو, مگر یہ نبی کیا ہیں. ارے زور سے, زور سے دیکھو. میں تمہارے ڈھکیا میں آیا ہوں, سوٹر اتار دیا میں نے مظفر بھائی کے گھر. میں سوٹر بھی پہن لیا تھا, مگر کہاں ہے مظفر بھائی ساؤنڈ والے, بڑا بڑھیا ساؤنڈ ہے ان کا. ان کے گھر میں سوٹر اتار دیا میں نے. لیکن اگر میں کشمیر جاؤں, لیکن میں کشمیر تو مظفر بھائی کا کمبل بھی لے جاؤں. بڑا بڑھیا کمبل پڑا ہے, سوٹر بھی لے جاؤں, کمبل بھی, پھر بھی سردی جنابے والا پیچھے چھوڑے گی نہیں. اور میں ابھی دیکھو ایک جرسی پہنے بیٹھا ہوں, ایک کرتا پہنے بیٹھا ہوں, یہ جبہ پہنا دیا لوگوں نے. ابھی بمبئی چلے جاؤں تو مجھے نہ جرسی کی ضرورت ہے نہ جناب والا کرتے کی ضرورت, خالی جبے میں نظر آؤں گا, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور پھر بھی پسینہ ہی پسینہ آؤں دکھائی دے گا. موسم الگ ہے, انداز الگ ہے, باؤنڈریاں الگ ہیں, ملک الگ ہیں. اب میرا نبی مکے سے چلا, زور سے آن کی آن مصطفیٰ مکے سے چلے ہیں, جبرائیل لے کے چلے ہیں. دولہا جناب والا کائنات کے پہلے دولہا, کائنات کے آخری دولہا مصطفیٰ جان رحمت, انہیں بنا سمارا گیا, انہیں غسل دیا گیا, جناب سواری حاضر کی گئی. تو مصطفیٰ جان رحمت جناب والا ابھی زمین کا سفر ہے, مکے سے شروع ہوا ہے سفر, بیت المقدس تک اینڈ ہو رہا ہے اس سفر کا جناب والا. نبیوں کی پوری جماعت کھڑی ہوئی ہے, 1,24,000 نبی اور رسول بیت المقدس میں سفارا ہیں. مصطفیٰ جان رحمت سب کو نماز پڑھا رہے ہیں. اب یہاں سے دوسرا اسٹیپ شروع ہوتا ہے اس سفر کا. اللہ نے آرڈر فرمایا, اللہ نے حکم دیا, اپنے میں اب جبرائیل سے ارشاد فرمایا جبرائیل محبوب کو لاؤ. تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ثم عرج بی الی السماء, پھر مجھے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا اور میں چلتا رہا. یہ بشر ہے تو جناب والا کیسے چلا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باؤنڈری بدل رہی ہے, مملکت بدل رہی ہے, انداز بدل رہا ہے, ریاست بدل رہی ہے, اس لیے سواری بھی بدلی جائے. آدیش ہے سواری بھی بدلی جائے اور ان کا لباس بھی بدلا جائے. اسی لیے جو سواری مکے سے چلی تھی وہ بیت المقدس تک اینڈ کرتی ہے. بیت المقدس کے بعد ایک نئی سواری آتی ہے اور نیا لباس دیا جاتا ہے. اور یہ لباس جناب والا جبرائیل کے ساتھ چلتا رہا اس لباس میں. وہ لباس زمین پہ ہی رہ گیا. وہ لباس ہے جو لباس جا سکتا ہے, جبرائیل کا ساتھ دے سکتا ہے. حضرات پہلے آسمان پہ پہنچے, پہلے آسمان کا دروازہ بند ہے. جبرائیل نے کہا ڈیوٹی پہ تعینات فرشتوں سے ارشاد فرمایا کھولو دروازہ. تو جناب والا وہ فرشتے ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل سے کون ہے آپ کے ساتھ؟ ہے کہا مصطفیٰ جان رحمت ہے ہمارے ساتھ. اللہ کا حکم ہے دروازہ کھولو. دروازہ کھولا, پہلے آسمان کی سیر کر دی. کہیں کامنٹ ہے, کہیں نردیش ہے, کہیں انسٹرکشن ہے, کہیں کامنٹ ہے, اور کہیں جناب والا جاری کر دیا. مصطفیٰ جان رحمت دیدار کرتے چلے جا رہے ہیں, دورہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وزیر اعظم, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, پانچواں آسمان, چھٹا آسمان, آ گیا سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل امین نے کہا حضور منزل آخری ہے, ہماری پڑاؤ آخری ہے. اگر یک سرے منہ پرتر پرم فروغ تجلی بسوست پرم, مگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھے تجلی کے فروغ سے سارے پر جل جائیں گے, کوئی مطلب نہیں رہے گا ہمارے ان پروں کا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں سرکار اب آپ کو چاہیے, باؤنڈری بدل رہی ہے, ملک بدل رہا ہے, سیمائیں بدل رہی ہیں, اب جبرائیل بھی جا نہیں پا رہے
ہیں تو جناب والا آرڈر آیا سواری بدلی جائے لباس بدلا جائے. اب جناب والا یہاں بھی سواری بدل دی گئی لباس بدل دیا گیا. اور ڈھکیا والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جب زمین پہ تھے تو کس لباس میں تھے اور جناب والا جب بیت المقدس سے آگے کو بڑھے سدرۃ المنتہا تک بتاؤ کون سا لباس تھا؟ دیوبندی پاگل ہے سر میں بھیجا نہیں ہے اور سینے میں دل نہیں ہے. میری طرح ابے زمین پہ تھے تو بول کون سے لباس میں تھے؟ سدرۃ المنتہا تک گئے تو بتا محبوب کون سے لباس میں تھے؟ اور جہاں سے جبرائیل بھی جا نہ سکے اکیلے محبوب چلے تو بتا وہ کون سا لباس تھا؟ خدا کی عزت کی قسم ہم عمران حنفی نام ہے ہمارا ہم نے جو پڑھا ہے علماء کرام نے جو ہمیں بتایا ہے پوری دنیا میں وہ بانگے دہل ڈنکے کی چوٹ پر علی رؤوس الاشہاد مجمع عام میں ان جیسے عالموں کے بیچ میں عرض کرنا چاہتے ہیں جب مکے سے بیت المقدس تک چلے تھے تو لباس بشریت میں تھے. مصطفیٰ ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ بشریت کا لباس ہے. حدود بدل رہی ہیں سیمائیں بدل رہی ہیں سرحدیں بدل رہی ہیں اب لباس بشریت کام نہیں کرے گا. اب جناب والا خدا کی قسم تو کون سا لباس دیا گیا؟ لباس بشریت کو اتارا گیا اور لباس بشریت کی جگہ لباس ملکوتیت دیا گیا فرشتوں والا لباس تاکہ جبرائیل جہاں تک چل سکے وہاں تک مصطفیٰ. اور جبرائیل تھک گئے ہیں جناب والا اب نہیں بڑھتے آگے کو. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں آخری پڑاؤ ہے بس یہیں تک جا سکتے ہیں ہم آخر سے آگے بڑھ نہیں سکتے. تو حضرت جبرائیل امین کا وہ لباس جناب والا سدرۃ المنتہا تک حضرت مصطفیٰ جان رحمت کو بتاؤ کون سا لباس دیا گیا تھا؟ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم اب لباس ملکوتیت بھی اتارا گیا اور لباس ملکوتیت کی جگہ مصطفیٰ کو لباس حقیقت پہنایا گیا. یہ تھا وہ لباس حقیقت جس کی طرف مصطفیٰ جان رحمت نے خود ارشاد فرمایا تھا اشارہ فرماتے ہوئے کہ لم یعرف حقیقتی غیر ربی میرے رب کے سوا میری حقیقت کوئی نہیں. سبحان اللہ. اور زور سے تڑپ کے کہو اور زور سے یہ ہے تمہارے ہمارے محبوب یہ ہے نبی. بہرحال میں تو علم کی بات کر رہا تھا اگر معراج کے حوالے سے ہی کرتا تو ٹائم زیادہ ہو جاتا. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں فوضع یدہ بین کتفی اللہ نے دست قدرت رکھا میرے کندھوں پر فوجدت بردہ بین ثدیی تو میں نے جس کی ٹھنڈک اپنے اپنے کلیجے میں جس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی فعلمت ما فی السماوات والارضین تو آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنے علم تھے اللہ نے سارے علم مجھے عطا سے کہیے سبحان اللہ. حضرت محترم ایسا علم ہے ہمارے نبی کے پاس. آگے بڑھو اب ذرا ایک بخاری شریف کی حدیث پڑھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ پہلے اس حدیث کو سناتے ہیں بیٹھے مصطفیٰ منبر پہ. حضرت سوا 12 ہو گئے 12:30 تک اینڈ ہے 15 منٹ کی تو بات ہی ہے. دیکھا تم نے پون گھنٹہ کیسے گزر کے پتہ چل گیا. ایسے ہی اڑ جاتا ہے ٹائم. 1 گھنٹے کے بعد تم کہو اور بولے نہیں بولیں گے اس لیے 1 گھنٹہ. اور ماشاءاللہ نور چھایا ہوا مولانا مفتی اکبر علی صاحب اور حسانی صاحب دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں آپ کو. نور چھایا ہوا ہے مجلس میں برکت ہے محفل میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے تو میں جناب والے یہ کہہ رہا تھا آئے مصطفیٰ منبر پہ اور مصطفیٰ جان رحمت نے خبریں دینی شروع کر دی. خبر دیتے رہے. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ چل میں بھرنے والے توجہ ہے. حضور فرماتے ہیں وقت آنے والا ہے کہ جن کے ہاتھ پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی وہ بڑے بڑے محلوں میں اترائیں گے. آج بڑے بڑے محل بنائے بنے ایسی ایسی ٹائلیں لگائے بنے جنا بولا ہائے 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 ایسی ٹائلیں مکھیاں پھسل رہی ہیں. اور گھروں میں تو گھروں میں باتھ روموں تک میں ٹائلیں لگ گئیں اور باتھ روموں میں تو گھر سے بھی زیادہ چکنی ٹائلیں ہیں جنہیں کتنوں کے کولے ٹوٹ گئے. کتنوں کے اب اللہ جانے کیا بات ہے. باتھ روم میں تو ایسی ٹائلیں لا رہا لگا
आने के लिए ढूंढ ढूंढ कर आते, इतनी हो जो ना कितनी बुढ़ियां गिर गई, बुढ़े गिर गए, अस्पतालों में पड़े, जाके कॉस्मोस में देख लो रोजाना ऐसे केस कितने। अल्लाह अपना रहम करे। आगे बढ़ते हैं जनाब वाला, टाइम ज्यादा ना हो जाए, ये भी डर है, और जनाब वाला ये भी डर है कि कहीं तुम चले ना जाओ मुस्तफा प्यारे की का जिक्र छोड़ के। अफसोस होगा अगर नबी का जिक्र छोड़ के चले जाओगे मुस्तफा। और क्या ये खबर नहीं 1400 साल पहले, अरे अभी 20 साल पहले हर आदमी जो है जिसे शैतान हाँक रहा था, जिसे शैतान थिएटर में ले जाता था, यहाँ भी खुले होंगे शुरू में, बाद में बंद हो गए होंगे, मौलाना असलम जैसी हस्तियां बेशक यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शरीक रहे हजरत मौलाना असलमुल कादरी और उनके जितनी भी कौन सी तंजीम है फलाह मिल्लत, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ा काम किया। तो अब थिएटरों में पहले आदमी शैतान मिल जाता था कि चल थिएटर में चलेंगे, अब देख लिया हाजी कलुआ आ रहे हैं उधर से, तो रुमाल रख लिया कि कल्लू हाजी ना देख ले, गांव में कह देंगे जाके थिएटर में था ये मडुए में, बड़ी शर्म आती थी आदमी को। लेकिन अब देख रहे हैं हम, ऐसा आम हो गया थिएटर, हर हाथ में थिएटर, हर जेब में थिएटर, मदरसों में आ गए, मस्जिदों के हुजरों में पहुंच गए, खानकाहों के पीरों के तकियों के नीचे आ गए, थिएटर ही थिएटर, जो चाहें जहां चाहें वो देख लें, जिसे अल्लाह बचा ले वो बच रहा है, जिसे अल्लाह बचा। 1400 साल पहले मुस्तफा जान रहमत ने खबर दी थी कि एक वक्त आने वाला है, गाने बजाने की कसरत होगी। उस वक्त समझ में नहीं आता था कैसे होगी, मगर आज मुशाहिदे की दुनिया में मुस्तफा की वो बात हर शख्स कह रहा है वाकई सच है। मानने वाले तो 1400 साल पहले ही मान गए थे कि मुस्तफा इस दुनिया के पर्दे पे सच्चा रसूल है। उनके करोड़ों दुश्मन हैं जमाने में, मगर रिकॉर्ड है आज तक मुस्तफा के दुश्मनों ने भी हुजूर को कभी झूठा नहीं बताया। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। सादिक कहा, अमीन कहा। 1400 साल पहले ये खबर दे दी गाने बजाने की कसरत होगी, अत्याचार बलात्कार की कसरतें होंगी, हज़रात मोहतरम हो रहा है। और फिर देखो मुस्तफा ने फरमाया था एक वक्त आने वाला है, निकाहों को मुश्किल कर दिया जाएगा, मुश्किल कर दिया जाएगा। आज निकाहों को मुश्किल कर दिया। मुस्तफा ने फरमाया था कि निकाहों को आसान कर देना ताकि गुनाहों के लिए कोई रास्ता ना बचे, निकाहों को आसान कर देना। मगर वक्त के चौधरियों ने, मालदारों ने, नए नए मालदारों ने अंडों से निकले नए नए मालदारों ने, जैसे अंडों से निकलते हैं चूजे, वैसे ही नए नए मालदार निकले हैं। निकाहों को इतना महंगा कर दिया। शादी घर में जनाबे वाला शादी हो रही है, 50 लाख में शादी हो रही है, हर एक का जनाबे वाला वो रखा हुआ है, काउंटर रखा हुआ है। ये समोसा है, ये समोसा है, ये फ्राई है, ये किराई है, ये टिराई है, ये समोसा है, ये समोसी है, ये आलू है, ये अलुआ है, ये फना है, ये फना है, ये जनाब चने की दाल है, ये मूंग की दाल है। मादल्ला है सदबार मादल्ला, जीना हराम कर दिया है एक गरीब का। जवान बेटी है, रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। 50 लाख में निकाह हो रहा है, 100 रुपए में गुनाह हो रहा है। 50 लाख में निकाह हो रहा है, 200 रुपए में गुनाह हो रहा है। ये जनाबे वाला नए नए मालदार अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे, जिन्होंने गरीबों की रातों की नींद हराम कर दी है, जिन्होंने न जाने कितनी बेटियों को जहेजों की सलीमों पे चढ़ा डाला है। लाओ मुझे 10 लाख रुपए लाओ, 20 लाख रुपए लाओ। कभी गैर मुस्लिमों में सुना करते थे, आज वो बोलियां कलमा पढ़ने वालों में नजर आती हैं। 35 साल की हो गई है बेटी, हजरात कोई कबूल करने तैयार नहीं है। मस्जिद में कौन करता है निकाह? आज जनाबे वाला वो खुदा की कसम मुस्तफा की शरीयत का, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को किस तरीके से धज्जियां बिखेरी हैं इन नए मालदारों ने। अबे अल्लाह के सामने खड़े हो सकोगे बे मालदारों? गरीबों का खून चूसने वालों, गरीबों का कॉलर पकड़ने वालों, गरीबों की आंखों से चैन छीनने वालों और गरीबों की आंखों में आंसू देने वालों। 35 साल की बेटियां हो गई, 40 साल की बेटी
बेटियां हो गई, कितनी बेटियों को जहेजों की सलीबों पे चढ़ा दिया गया। मगर ये दिन के लुटेरे, ये डकैत हजरत मोहतरम किस तरीके से बाईपास निकालते हैं जहेज लेने के लिए। अमरोहा में मिल रहा था, मगर हमने तो कह दिया जो दोगे बेटी को ही दोगे। जोया में मिल रहा था, कांठ में मिल रहा था, दिलरा में मिल रहा था, दिलारी में मिल रहा था, बुरहानपुर में मिल रहा था, हमने तो ऐसा कर दिया। भोजपुर वाले तो कह रहे थे फॉर्च्यूनर दे देंगे, मगर हमने तो कहा कि जो चाहोगे अपनी लड़की को ही दोगे, हमसे क्या लेना देना। फला जगह तो यूं कह रहे थे, फला जगह तो बाईपास निकाल के लूट मचाने वाले लुटेरे। याद रख, अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे सकता। मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, एक वक्त आने वाला है निकाह को मुश्किल कर दिया जाएगा, मगर तुम निकाहों को उस टाइम इतना आसान कर देना, इतना आसान कर देना कि गुनाहों के लिए कोई रास्ता ना बचे। तो जनाबे वाला, अगर अल्लाह के यहाँ वाकई जाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जवाब देना है। चंद दिन की दौलतें हैं, बड़े बड़े अमीरों को जमीन निकल गई, बड़े बड़े आसमानों को जमीन निकल गई। अगर यकीन है इस बात पे, कब्रिस्तान जाके देख लो कैसे कैसे आसमानों को जमीन निकल गई है। अगर यकीन है इस बात पे तो नरम पड़ जाओ, नरम पड़ जाओ, नरम पड़ जाओ उन बेटियों का वास्ता जिन पे केरोसिन छिड़क छिड़क के आग लगा दी गई। हजरत मोहतरम, इस जहेज की वजह से नौजवानों तैयार रहो, खुदा के सामने जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, मुस्तफा जान रहमत का सामना करना है। इसलिए ओ नौजवानों, सिर्फ रसूल पाक की रजा की खातिर ऐहद कर लो कि जहेज मांगा नहीं जाएगा, जहेज मांगा नहीं जाएगा। दिन दहाड़े डकैती का ये अमल नहीं किया जाएगा। जो मिलेगा वो बेहतर, नहीं मिलेगा नहीं लिया जाएगा। मस्जिदों में सादा निकाह करेंगे, कम लोग बुलाएंगे, वगैरह वगैरह। ये खबरें मुस्तफा 1400 साल पहले मिंबर शरीफ पे जनाबे वाला इरशाद फरमा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जोहर तक मुस्तफा खबरें देते रहे, जोहर के बाद असर तक मुस्तफा मिंबर पे खबरें देते रहे, असर से लेकर मगरिब तक मुस्तफा खबरें देते रहे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, क़यामत तक जो कुछ होने वाला था मुस्तफा जान रहमत ने मिंबर शरीफ पे वो सारा का सारा इरशाद फरमा दिया। फहफ़िज़ मन हफ़िज़ा वो नसिया मन नसिया, जो याद रख सका उसने याद रख लिया, और जो भूल गया वो भूल गया। मुस्तफा जान रहमत का इल्म ऐसा है, भूलिए जो कहते अल्लाह के हुजूर से जनाबे वाला मुस्तफा दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए। हजरत मोहतरम, टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। तुम नबी की डॉक्टरी देखना चाहो तो लो डॉक्टरी देख लो। इल्म इसे कहते हैं, ये भी कोई इल्म है जनाबे वाला कि लाओ जनाबे वाला चेक करवाओ, चेकअप होगा और रिपोर्ट बनेगी, और रिपोर्ट बनाने के बाद जनाबे बाकायदा जो रेफर करता है डॉक्टर, उससे पूछा जाता है रिपोर्ट में क्या लिखने, रिपोर्ट में क्या लिखने। अगर रिपोर्ट में इससे पूछ कर लिखेगा ये मेरा नबी है, खुदा की कसम ये मेरा दर्द और से कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर मुस्तफा ऐसे डॉक्टर हैं कि एक शख्स आया, अगर इजाजत हो 2 मिनट की बात है, दर्द और से कह दो सुभान अल्लाह। एक साहबा आके कहने लगे, या रसूलल्लाह मेरे आधे सर में बड़ा दर्द होता है, इस आधे सर में बड़ा दर्द होता है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आके कहने लगे, आका मेरे आधे सर में बहुत दर्द होता है, हेडेक है सरकार, बहुत परेशान हूँ। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, ऐसे ही जी ले, सबर कर ले। तो कहता है, आका जी लेता, सबर कर लेता मेरे महबूब, मगर जब सजदे में जाता हूँ तो सारी तवज्जो सर दर्द की तरफ चली जाती है और अल्लाह रसूल से मेरी तवज्जो हट जाती है। हुजूर मुझ पर करम फरमाने, दया आ गई मेरे महबूब को। इरशाद फरमाया, लाओ अपना सर मेरे करीब लाओ। और फिर जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत ने अपना पाकीज़ा दस्ते नबुव्वत, अपना प्यारा प्यारा नूरानी पाकीज़ा हाथ उसके सर के उस हिस्से पर रख दिया। उनका बयान है, जैसे ही नबी ने अपना हाथ रखा है मेरे सर पे जैसे ही मुस्तफा ने हाथ रखा है मेरे सर से दर्द ऐसा गायब हो गया जैसे कभी सर में दर्द ही न हुआ हो। और नबी के हाथ रखने का कमाल, एक खूबी और पैदा हो गई मेरे सर में। क्या खूबी पैदा हो गई तुम्हारे सर में नबी के गुलाम? तो कहते हैं मेरे सर में ये खूबी पैदा हो गई कि किसी और के सर में भी दर्द होता था तो वो मेरे सर से अपना सर टकरा देता था तो उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाता था। कुर्बान मुस्तफा तुम्हारे तिब के। आज के पूरे मेडिकल दुनिया के सूरमा मुस्तफा के सामने यूं दामन फैलाए पड़े हैं। जुबैर साहब सही कह रहे थे, कह रहे हैं ये हदीसें पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ढूंढ रहे हैं आज पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं है। बीकानेर ले जाओ, सिकाई करवा लो,
बीकानेर ले जाओ, सिकाई करवा लो, और सिकाई करवा के आ जा। 3 महीने तक लगा कुछ सही हो रहा, फिर सारे बाल उधड़ गए, और फिर 3 महीने के बाद एक दिन मस्जिद में ऐलान हो गया फला साहब का इंतकाल हो गया। कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अमेरिका फेल, यूरोप फेल, कैंसर। आज पूरी दुनिया के मेडिकल सुरमयू झोली फैलाए हुजूर के सामने खड़े, हदीसों पे हदीसें पढ़ रहे हैं, हदीसों पे हदीसें पढ़ रहे हैं। तुम नहीं पढ़ रहे हदीसें, तुम तो सोशल मीडिया के गंदी नालियों में रह रहे हो। गंदी नालियां इंस्टाग्राम फेसबुक, अरे गंदी नालियों के गंदे कीड़ों को ठोकर मारो, अल्लाह और रसूल की तरफ आओ, कुरान और हदीस की तरफ आओ जनाब वाला। इन सोशल मीडिया के गंदे कीड़ों को भाग निकाल के और ठोकरे मार के आओ। बड़े बड़े दरिंदे बैठे सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े दरिंदे भेड़िए अजगर मुंह खोले बैठे हैं। डॉक्टर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब महज डॉक्टर, काम है ऑपरेशन। महज इंजीनियर, काम है पुल बनाना। महज वकील साहब, काम है माई लॉर्ड योर ऑनर, माई लॉर्ड योर ऑनर। रात को वीडियो बना देते हैं और सुबह को वीडियो अपलोड हो जाती है। अल्लाह से इन होली कुरान, अल्लाह फरमाता है कुरान में। और जैसे थोड़ी सी अंग्रेजी बोलता है तो हमारा जवान मर जाता है, अरे पूरे अंग्रेजी बोलते हैं। और बहुत से दिन होली कुरान, हालत देखो। आ गए क्या? मैं समझे जा रहे थे। आज हमारे मुरादाबाद में ये हैं, हम इनके मेजबान हैं। कल को बरेली में इनके हम हैं, वहां ये हमारे मेजबान हैं। तो जैसे इन्होंने आज मुझसे इजाजत मांगी है, कल मैं इसका बदला चुका लूंगा। मगर मैं तो ये समझा के चले गए। मगर शुक्र, हसन भाई की निजामत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी उम्दा होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। निजामत अच्छी होनी चाहिए, चीखो पुकारते कोई फायदा है नहीं। आज बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं मेरी बातों का। ऐसे चीखो पुकार मची पड़ी है साहब। और माइक का तो ये हाल है, नात पढ़ने वाले हजरात, हो सकता बुरा मानने में, मगर फिर भी मादरत के साथ, बहुत सारे लोग इस माइक को ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल मुंह में ही आ जा। कुछ तो होंठों से चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनों को देखा होंठों से चिपके पड़े। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगले 2-4 साल में छोटे छोटे माइक बन जाएंगे और वो गलों में कुछ लोग सेट कर लिया करेंगे। अल्लाह अपनी बना में रखे। मगर जिसे ज्यादा दिन खिताब करना हो और ज्यादा दिन स्टेजों पे रहना हो, इस माइक से थोड़ा फासला ही बना के रखे, वरना फिर खांसने के अलावा आगे बढ़ूं। इजाजत है? घंटा हो गया? हाँ घंटा हो गया है, घंटा हो गया ना हुआ अभी 10 मिनट है। जोर से कहो, कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो। ये हदीसें पढ़ रहे हैं, यूं ढोली फंसा। हुजूर कोई कैंसर का कोई इलाज नहीं है सरकार, आप फरमा दे। तो इन्हें एक हदीस मिल गई, नबी की हदीस 1400 साल पहले। मीटर बगैर मीटर और कंप्यूटर थर्मामीटर के मेरे नबी कैसे डॉक्टर हैं। मुस्तफा जान रहमत फरमा, लोगों तुम्हारे पास एक चीज ऐसी है कि मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें। गूगल सर्च करके देख लो। आज इस हदीस से मदद हासिल कर रही है मेडिकल सूरमा। एक चीज है तुम्हारे पास, मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें। पूछा हुजूर क्या चीज है वो? मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कलौंजी है। कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज कलौंजी से मेडिकल के सूरमा, ये डॉक्टर्स जनाबे वाला कलौंजी इस्तेमाल करके कैंसर का टैबलेट बना रहे हैं। उन्हें पता है कि ये प्यारे नबी की जबान है। जरा जोर से तुम यार, मैं तो ये सोच रहा था बड़े खुश हो जाओ, मगर तुम तो खुशी नहीं हो रहे। इसका मतलब एहसास दिला रहे हो कि घंटा हो गया। मुस्तफा जान रहमत का मेडिकल देखो, अब जरा इंजीनियरिंग भी देख लो। एक नजर जरा नबी की इंजीनियरिंग भी देख लो। जनाब वाला जब मेरे नबी ने मदीने के चारों तरफ खंदक खोद दी, मदीने के चारों तरफ खंदक खोद दी। हुजूर ने जब खंदक खोद दी, हुजूर फावड़ा लेकर खुद ही खंदक खोद रहे थे और स्याह भी खोद रहे थे। और मुस्तफा ये कहते चले जाते थे, अन नबी अल्लाह कदीब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अन नबी अल्लाह कदीब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब। मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं बिल्ला शुबा नबी हूँ। फावड़े से खंदक खोदते चले जा रहे थे। मदीने के चारों तरफ जब खंदक गहरी खुद गई तो जनाबे वाला दुश्मन आ गए मक्के वाले, और मक्के वाले दुश्मन
दुश्मनों का सरदार, उस टाइम उसका नाम था अबू सुफियान। ये दुश्मनों का सरदार जनाब वाला मक्के के जो दुश्मन थे उनका सरदार था। आया, आने के बाद ये सोच रहा था आज मदीने को पूरे मदीने को ईंट से ईंट बजा देंगे, मलिया-मेट कर देंगे पूरे मदीने का वजूद, नक्शे से ही हटा देंगे मदीने को, आज मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख देंगे। मगर उधर क्या पता था कि मुस्तफा जान रहमत की हाई फाई टेक्नोलॉजी जनाबे वाला अबू सुफियान को सोचने पे मजबूर कर देगी। उसी खंदक के पास एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पे खड़े हो गए अबू सुफियान, बोला ये खंदक खुदी थी हजरत सलमान फारसी के मशवरे से, और मुस्तफा खुद खोद रहे थे जनाब वाला। तो अबू सुफियान उस पहाड़ी पे चढ़ के यूं कह रहा, मोहम्मद मैंने इंजीनियर बहुत देखे मगर तुझ जैसा इंजीनियर भी नहीं देखा। तुम्हारी समझ में नहीं आई ना? इसका मतलब घंटा पूरा हो गया। आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। तिब देखो, इंजीनियरिंग देखो, हिंसा देखो, तौकीद देखो, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब देखो। हजरत अबू हुरैरा को गल्ले का मालिक बना, गल्ले का चौकीदार, गल्ले का रखवाला बना दिया। मुस्तफा जान रहमत ने फितरे का गल्ला आया, हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा जरा इसकी देखभाल करना, मगर रात को एक चोर आएगा। पहले रात आने से पहले ही नबी फरमाने, रात को एक चोर आएगा। आ गया रात को चोर। हजरत अबू हुरैरा ने इरादा कर लिया था चोर आएगा पकड़ के सरकारी दरबार में दे दूंगा। चोर आ गया, रात का आखिरी पहर था, चोर आ गया, और चोर आते आते जल्दी जल्दी गल्ला भरने लगा। अबू हुरैरा ने रेड हैंड पकड़ लिया, नबी के दरबार में पेश करूंगा। चोर कहने लगा, बड़ा गरीब आदमी हूँ, बीवी बच्चे भी हैं, बड़ा गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। अबू हुरैरा एक काम करो, तुम नबी के दरबार में हमको पेश मत करो, हमें माफ कर दो, छोड़ दो, हम कभी नहीं आएंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, मुझे तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज में फजर की नमाज के बाद जब दरबार सजा तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, अबू हुरैरा मा फाला सीरो का अलवारे। अबू हुरैरा रात के चोर का क्या हुआ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू हुरैरा हाथ बांध कर खड़े हो गए, सरकार चोर तो आया था, पकड़ लिया था, मगर वो बच्चों की दुहाई देने लगा, मुझे रहम आ गया, मैंने छोड़ दिया। मुस्तफा मुस्कुरा दिए। मेरे बरेली वाले कहते हैं, मेरे आला हजरत है वो जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्कुराए मुस्तफा, और मुस्कुरा के इरशाद में झूठ बोल रहा था, फिर आएगा रात को। बाबा ने बुलंद कहो, इल्म देखो। अभी दिन आए वहां कह रहे हमारी तरह राइस मिल में ही मर गया। अभी चावलों का ढेर भी न लगा था, राइस मिल में नीचे को लुढ़क गया है, कहने नबी हमारी तरह। अभी ये देखे नबी इरशाद फरमाते, झूठ बोल रहे थे फिर आएगा। शाम हुई, हजरत अबू हुरैरा ने आज पक्का अज़्म जज़्म कर लिया, आज किसी भी हालत में नबी के दरबार में पेश कर दूंगा। जनाब वाला आधी रात में कोई नहीं आया। फिर हजरत अबू हुरैरा सोचने, नबी ने फरमाया आएगा जरूर। फिर जनाब वाला हजरत अबू हुरैरा हट के इधर उधर को बैठ गए, देखते रहे आखिरकार हुआ वही, आ गया और जल्दी वो गल्ला भरने लगा। हजरत अबू हुरैरा पीछे से आया और ऐसे ही पकड़ लिया, आज नहीं छोड़ूंगा झूठे। अबू हुरैरा आज और छोड़ दो, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान हूँ, छोड़ दो, तुम तो बड़े रहमदिल आदमी हो, तुम तो नबी के गुलाम हो, और गुलाम तो बड़े रहमदिल होते हैं, छोड़ दो ना। जब नबी का नाम लिया उसने, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम थे हजरत अबू हुरैरा, फिर छोड़ दिए, बोले अब मत आना। अब जनाबे वाला फजर की नमाज में फिर मुस्तफा जाने रहमत के पीछे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज के बाद दरबार रिसालत सजे। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा कहाँ है? अर्ज किया, कहा, हाथ बांध के खड़े हो गए। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, माफाला सीरो कलवारिया। अबू हुरैरा रात के चोर का क्या हुआ? तो हजरत अबू हुरैरा ने झुका के पल के बिछा के बोले, आका आया था, पकड़ लिया था। फिर दुहाई देने लगा, वो कहने लगा नबी के गुलाम बड़े दयालु होते, मुझे रहम आ गया, छोड़ दिया या रसूल अल्लाह, माफ कर दे मुझे। मुस्तफा जाने रहमत फिर मुस्कुराया और फरमाया, झूठ बोल रहा था, आज फिर आएगा। तीसरा दिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आ जाएगा मुस्तफा, जरूर आपके दरबार में पेश कर दूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, किसी और किताब की भी बात नहीं है, बुखारी शरीफ। आज पेश कर दूंगा मेरे मुस्तफा, मेरे महबूब। शाम हो गई, धुंधलका छा गया, रात हो गई, सियाही की दबी चादर ने, राशिद भाई है क्या? माशाअल्लाह,
ان سے میری باتیں ہوئی، اور ان سے جو میری باتیں ہوئی تو ان باتوں میں نے یہ گیس کیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت دی ہے، علماء نواز ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ کو بھی سلامت رکھے، پہلے آپ کو سلامت رکھے پھر انہیں اور پھر مجھے، اور اللہ ان اسٹیج والوں کو بھی سب کو سلامت رکھے۔ مولانا عبد الواحد صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو آپ نے کبھی وہاں سنایا تھا بہادر گنج شریف میں، وہ پھر سنا دینا، مگر کیا کروں ٹائم نے اجازت نہ دی، معافی چاہتا ہوں، کسی موقع کے لیے پھر رکھتا ہوں، ادھار ہے 1 فروری کو چکا دوں گا انشاءاللہ۔ پہلے تو نعتوں کی فرمائشیں ہوتی تھی کہ یہ پڑھ دیو وہ پڑھ دیو، اب الحمدللہ تقریروں کی بھی فرمائشیں ہو، بڑی بات ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے آباد رکھے۔ تقریر کا آخری حصہ کیا ہوا رات کے چور کا؟ آگے رات کو چور ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا تیسرے دن، آج ضرور پیش کر دوں گا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ بولا ابو ہریرہ تم تو علم کے رسیا ہو، جہاں مل جائے علم پہ تم علم کے بڑے دیوانے ہو، اگر میں تمہیں کوئی ایسی بات بتا دوں جو تمہیں معلوم نہ ہو، ایسی بات بتا دوں جو تمہیں معلوم نہ ہو تو چھوڑ دو گے تم مجھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ایسی کوئی بات بتا دے گا جو مجھے پہلے سے معلوم نہ ہو تو چھوڑ دوں گا میں تجھے۔ تو چور بولا ابو ہریرہ ایک کام کیا کرو، رات کو جب سویا کرو تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو۔ چور بتا رہے آئیے بخاری شریف میں، وہ بولا ابو ہریرہ ایک کام کیا کرو، رات کو جب سویا کرو تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، شیطان نہیں آئے گا تمہارے پاس، شیطان کی مکاری سے بچے رہو گے۔ تو وہ بولا چور بولا بتاؤ ابو ہریرہ تمہیں پتا تھا؟ تو ابو ہریرہ بولے پتا تو نہیں تھا، کہ پتا نہیں تھا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد پھر مصطفیٰ جان رحمت فرمایا ما فعل اسیرو کا الوارے، رات کے چور کا کیا ہوا ابو ہریرہ؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر نتنے جھکا لی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا آیا تو تھا، پکڑ بھی لیا تھا، مگر اس نے ایسے ایسے کہا اور اس نے ایک ایسی بات بتائی جو مجھے معلوم نہ تھی، میں نے چھوڑ دیا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کیا بتایا تھا اس نے؟ کہا اس نے یہ بتایا تھا سرکار کہ رات کو جب سویا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان کے مکر سے بچے رہو گے۔ تو میرے نبی مسکرا دیے اور مسکرا کے نبی نے فرمایا بات تو صحیح کہہ گیا مگر وہ جھوٹا تھا، بات تو صحیح کہہ گیا وہ جھوٹا تھا۔ ابو ہریرہ جانتے ہو 3 رات تک چور کے لباس میں یہ کون آ رہا تھا؟ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں اللہ جانے رسول جانے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ابو ہریرہ چور کی شکل میں جو آ رہا تھا یہ کوئی اور نہیں ابلیس تھا، شیطان تھا، یہ ابلیس تھا، شیطان تھا، خود سے بچنے کا نسخہ کوئی اور نہیں، شیطان تھا۔ حضرات محترم میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے امور شرع دیکھ لو، امور دین دیکھ لو، دنیا کے علوم دیکھ لو۔ جناب والا مجھے نہیں معلوم زمانے میں گیان کی کتنی شاخائیں ہیں، مجھے نہیں معلوم کتنی برانچز آف نالج ہیں، میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں میں برانچز آف نالج کا مجھے کوئی پتہ نہیں کتنی برانچیں ہیں۔ یونیورسٹیوں میں 36 پڑھائے جاتے ہیں اصول، مگر بریلی کے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت آفت جانے وہابیت حضور سیدنا امام احمد رضا مجدد بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیان کی 56 شاخاؤں میں یعنی 56 برانچز آف نالج میں بریلی کے امام احمد رضا نے 1200 کتابیں لکھ کے اتہاس رچ ڈالا، 56 علموں میں لکھا۔ اتنا معلوم ہے کہ 56 علموں میں لکھا، مگر یہ نہیں معلوم علم ہے کتنے، علم کی برانچیں ہیں کتنی، مگر خدا کی قسم جتنی بھی برانچیں ہیں ہر برانچ پہ اگر کسی کو دسترس حاصل ہے تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر علم مصطفیٰ کے پاس ہے، ایجوکیشن نبی کے پاس ہے، تعلیم مصطفیٰ کے پاس ہے، علم پھیلا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے، اجیارہ ہوا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے، کرانتی آئی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ مصطفیٰ کی امتیوں نے وہ کر دیا
جو پہلے کے امتی کر نہیں پائے، پہلے کے امتی کر نہیں پائے، مگر مصطفیٰ کے امتیوں نے وہ کر کے دکھا دیا۔ باہر کیف حضرات، مجھے خوشی ہے آج میرے اس مدرسے سے 3 حافظ قرآن آ رہے ہیں میدان میں۔ حضرات محترم، ان کی نبی کے مہمان ہوتے ہیں۔ اگر کبھی تم جناب کسی طالب علم کے پاس سے گزرا کرو تو 150 روپے ان کی جیبوں میں ڈال دیا کرو، یہ نبی کے مہمان ہیں۔ مگر تمہارے پاس ایسی مانسکتا کہاں ہے؟ تم کہاں 50-100 روپے ان بچوں کو دیتے ہو؟ ان بچوں کا مہتو جانتے ہو تم؟ یہ نبی کے مہمان ہیں۔ میرا بچہ اگر ناراض ہو جائے 100 روپے میں مناتا ہوں، 200 روپے میں مان جاتا ہے میرا بچہ، اور مجھ سے 500 کا نوٹ لے دیتا ہے، تو میں اپنے بچے سے کہتا ہوں بیٹے اب تو راضی، اب تو بول لیا تو مجھ سے، تو وہ کہتا ابو اب میں بول رہا ہوں میں تم سے۔ مگر ان بچوں کے جب کبھی کبھی دل ٹوٹ جاتے ہیں، جب یہ بور ہو جاتے ہیں، جب دل ٹوٹ جاتے ہیں، تو جناب والا ان کی ماں بہت دور ہے، ان کا باپ بہت دور ہے، ان کا استاد ہے بیچارہ ایک لے دے کے، وہ استاد ہے، وہ ٹیچر ہے، مگر کبھی کبھی اس ٹیچر کا پڑھانے والے کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ صدر صاحب کبھی کبھی ایسا لہجہ اختیار کر لیتے ہیں کہ پڑھانے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی سیکریٹری کا لہجہ خطرناک ہو جاتا ہے، اور کبھی خزانچی جناب والا دہاڑنے لگتا ہے مدرسے میں آ کے، تم نے ایسا نہیں کرا، ایسا کرا، تم نے ایسا نہیں کرا، ایسا کرا، دل ٹوٹ جاتا ہے پڑھانے والے کا۔ اب جناب والا یہ چھوٹا سا بچہ، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، میں نے اپنے بچے کو منا لیا 100 روپے دے کے، 200 روپے دے کے، جانتے ہو انہیں کون مناتا ہے؟ جانتے ہو ان کا دل کون جناب والا جوڑتا ہے؟ جانتے ہو ان کی رضا کون جناب والا کون ہے؟ حضرات محترم، ان کی رضا جوئی کرتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، آمینہ کے لال فرماتے ہیں، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بے شک اللہ کی رحمت کے فرشتے ان طالب علموں کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے دلوں کو راضی، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کی دلجوئی کی خاطر، ان کی دلجوئی کی خاطر فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ جو چلن ہے آج ہمارے سماج میں، دعا میں یاد رکھنا حضرات، یہ فیشن ہے، لوگوں نے چلایا ہے، کون جناب والا کس کے لیے کہاں، بس یہ دعائیں ہو جاتی ہیں، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، مگر دعا کو ایسا مت کہو کہ دعا میں یاد رکھنا، بلکہ دعا لینے کے طریقے سیکھو۔ دعا لینے کا یہی طریقہ ہے کہ طالب ہمارا نبی تو جناب والا یہ مصطفیٰ ہیں جو سب کے سردار ہیں، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب پہلے ذرا نبیوں کو دیکھیں ہم، اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو کتنا علم دیا تھا، اندازہ لگانا، جب حضرت آدم کا ایسا ہے تو سردار کا کیسا ہوگا؟ ارے بوس کا تو الگ ہی رہتا، مکھیا تو تھوڑا ڈیفرنٹ ہی رہتا ہے، چیئرمین ذرا الگ الگ ہوتا ہے، تم جانتے نہیں ہو جناب والا، وہ جو تمہارے بیچ میں سے تمہارے ووٹوں سے سیلیکٹ کر کے الیکٹڈ ہوتا ہے جناب والا، وہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے، کچھ ہٹ کے ہی ہوتا ہے، بوس کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ حضرات محترم، میں کہنا چاہتا ہوں سیدنا آدم اللہ نے، بیٹھ جاؤ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بڑھیا ایسے ہی آتے رہو، جانا کوئی مت۔ ڈھکیا کا میرا رشتہ آج کا نہیں ہے، ڈھکیا پیرو ہوا ہے، ڈھکیا جٹ ہوا جناب والا، الحمدللہ یہ رشتہ 25 سال پرانا ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے، اور اب کا ٹوٹے گا؟ ٹوٹنا ہوتا تو ٹوٹے گا، اب کیا ٹوٹے گا؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ڈھکیا والوں کو، اور اللہ سلامت رکھے یہاں کے عالموں کو، الحمدللہ بڑی خدمتیں کرتے ہیں الحمدللہ، اور یہاں تحریکیں بھی اٹھتی ہیں، بڑی مردم خیز زمین ہے، زرخیز زمین بھی ہے ڈھکیا، اور مردم خیز زمین بھی ہے ڈھکیا، یہاں سے مردان خدا آئے ہیں، یہاں سے مردان علم نکلتے ہیں، یہاں سے مردان فکر نکلتے ہیں، ڈھکیا کا بڑا مقام ہے مراد آباد کی ہسٹری میں۔ بڑھوں آگے تو جناب والا ذرا ان کو دیکھ لو، پھر سردار کو دیکھیں گے، پہلے ان کا علم دیکھ لو پھر دیکھیں گے سردار جناب والا، مدینے والے سردار ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشنوں کا علم دیا تھا، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا میں اس وقت بولی جا رہی 2462 زبانیں، 2462 languages are spoken in this world.
دنیا میں 2462 زبانیں بولی جا رہی ہیں اور اس پہ بھی جھگڑا ہو رہا ہے. یہ میرے باپ کی، میرے باپ کی، میرے باپ کی. اور میں کہتا ہوں کوئی کسی کے باپ کی نہیں ہے، سب میرے باپ کی. 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشاؤں کا ایکسپرٹ آدم. اللہ فرماتا قرآن شریف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تمام اسماء اور مسمیات کے علوم عطا فرما دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد مفسرین فرماتے ہیں 6 لاکھ، بعد کہتے ہیں 7 لاکھ بھاشاؤں کا علم. سبحان اللہ. اور پھر جناب والا اتنا ہی نہیں، زمین پہ اتار دیا تو اللہ نے دنیا کے علوم سے بھی مالا مال کر دیا. کرشی کا ایکسپرٹ بنا ڈالا، ایگریکلچر کا ماہر بنا ڈالا. حضرت آدم آئے دھرتی کے پردے پہ پہلے انسان ہیں، تو اب جناب والا روزی روٹی اور معاش کے لیے جناب والا اللہ عز و جل نے انہیں زراعت کے علم عطا فرمائے کہ کون سی زمین اول ہے، کون سی دوم ہے، کون سی سوم ہے، اور کون سی جناب والا بھوڑ ہے، کون سا ریتا ہے، کیسے بوائی ہوگی، کیسے کٹائی ہوگی، کیسے نرائی ہوگی، اور کیسے جناب والا بال میں سے دانا نکلے گا، اور جناب والا کس طریقے سے بھوسا الگ کیا جائے گا. اور اس طریقے کے سارے علوم اللہ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا فرما دیے. مگر کمال کی بات یہ ہے کرشی کا ایکسپرٹ بنا ڈالا، مگر ان کے کسی امتی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ٹریکٹر بنا لیتا. ٹریکٹر بنانا نبی کے امتیوں کا کمال ہے. توجہ ہے توجہ. ابھی مفتی زبیر صاحب نے ہلکے ہلکے جملوں میں ایک اشارہ کیا تھا کہ نبی صحیح تو ہوا، علم کا اجالا پھیلا ہے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں جناب والا، آج لوگ شکچھا کان پک گئے میرے سنتے سنتے. شکچھا مجھے بتاؤ سب کے سب مل کے آج آ رہا سونالی کا. حضرت آدم کا کوئی امتی ٹریکٹر نہیں بنا سکا، حضرت نوح کا کوئی امتی ٹریکٹر نہیں بنا سکا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا کوئی امتی ٹریکٹر نہیں بنا سکا، حضرت موسیٰ کا کوئی امتی ٹریکٹر نہیں بنا سکا، حضرت عیسیٰ کا کوئی امتی ٹریکٹر نہیں بنا سکا. 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کا کوئی امتی ٹریکٹر نہیں بنا سکا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے بتاؤ؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو علم دیا تھا، مگر ان کی امتوں میں علم کو عام نہیں کیا تھا. ان کی امتوں میں علم کو جنرل اور کامن سیلیکٹڈ پرسنز کو دیا تھا، مگر کامن نہیں کیا تھا. کیونکہ اللہ کی مرضی یہ تھی. یہ جملہ سنو، جمپنگ، یہ جملہ سنو، جمپ کر جاؤ گے. یہ جملہ سنو، انشاءاللہ تم لوگ بڑے خوش ہو جاؤ گے اور ایمان کی کھیتی لہلہانے لگے گی. یہ جملہ سنو، سن رہے ہو؟ ہیں کان میری طرف؟ بآواز بلند سبحان اللہ کہو. ارے 1,24,000 نبی اور رسول کا کوئی امتی اس طرح کے کام نہیں کر سکا. جناب والا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سب کام ڈیپینڈ تھے علم پر، اور علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش نبیوں اور رسولوں کی امتوں میں عام نہیں کیا تھا، پھیلایا نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ابھی میں علم کا اجالا کامن نہیں کروں گا، ابھی علم کا اجالا پھیلاؤں گا نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ پہلے دھرتی کے پردے پر میرا محبوب تشریف لائے گا. میرا نبی آئے گا، میرا حبیب آئے گا، میرا محبوب آئے گا. ہاں میرا محبوب آئے گا، رسول انقلاب آئے گا. پہلے نبی پھر انقلاب، پہلے نبی پھر کرانتی، پہلے نبی پھر بہار، پہلے نبی پھر ریولیوشن، پہلے نبی پھر کرانتی کا دور، پہلے نبی پھر اجالوں کا دور.